نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس ان صورتوں کے بیان میں ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹنے کے بعد کفارہ لازم آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان المبارک میں روزہ دار عاقل بالغ مقیم نے رمضان کے ادا روزے کی نیت کی، اس کے بعد کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہو اس نے جماع کیا تو اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز کھائی یا پی جس سے افطار کا گمان نہیں تھا، لیکن اس نے یہ گمان کر لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح پچھنا لگوایا یا سرما لگایا، اب اس نے گمان کیا کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا، حالانکہ روزہ فاسد نہیں ہوا تھا، اب اس نے کھانا پینا شروع کر دیا تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر رات ہی سے رمضان کی نیت کی اور اس کے بعد روزہ توڑ دیا تو اب کفارہ لازم آئے گا۔ رات سے مراد یہ ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں روزے کی نیت کی یا پھر سحری کے وقت میں نیت کی، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے نیت کی اور بعد میں پھر اس روزے کو اس نے توڑ دیا تو یاد رکھیے گا اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح تیل لگایا یا پھر غیبت کی اور یہ گمان کر لیا کہ روزہ اس کا جاتا رہا، یا پھر کسی عالم نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا تو اب اس صورت میں اس نے کھا پی لیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ اگر غسل فرض ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گمان کر کے کھانا پینا شروع کر دیا تو یاد رکھیے گا اس صورت میں بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح چنے کا ساگ وغیرہ کھایا یا پھر ایسے درخت کے پتے کھائے جو عمومی طور پر کھائے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح چاول، باجرہ، مسور، مونگ یا جو، یہ تمام کی تمام چیزیں بھونی ہوئی تھیں اور اس نے کھا لی تو ان صورتوں میں بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوزہ، تربوز، ککڑی کا پانی وغیرہ پیا تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم آئے گا۔ رمضان المبارک میں کسی قیدی کو لایا گیا قتل کرنے کے لیے، جب وہ آیا تو قیدی روزہ دار تھا، اس نے پانی مانگا تو کسی شخص نے اس کو پانی دے دیا۔ اب جب پانی دیا تو اس نے پانی پی لیا تو اس صورت میں پھر یہ ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا تو یاد رکھیے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اب اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی ادا نہیں کیا تھا، یعنی دونوں روزے الگ الگ رمضان کے ہوں، یعنی ایک روزہ ایک رمضان کا ہو، دوسرا روزہ دوسرے رمضان کا ہو، پہلے رمضان کا کفارہ ادا نہ کیا ہو کہ دوسرے رمضان کا روزہ بھی توڑ دیا تو اب ان دونوں روزوں کے لیے الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور اس صورت میں ابھی پہلے روزے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو کہ دوسرا بھی توڑ دیا، اب دونوں روزے کیونکہ ایک رمضان کے ہیں تو اس صورت میں صرف ایک ہی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح اب یاد رکھیے گا کفارہ لازم آئے گا ان ساری صورتوں میں۔ اب کفارہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا روزہ توڑنے کا کفارہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا وہ پہلا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے،
اور جیسا کہ آج کل غلام کا دور نہیں ہے، غلام میسر نہیں ہوتے، تو اس کے بعد پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے۔ یاد رکھیے گا، اگر ان 2 مہینوں کے دوران درمیان سے کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، چاہے جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا کسی بھی صورت کی وجہ سے چھوڑا ہو، تو اب نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گے۔ ہاں البتہ عورت پر کفارہ لازم ہوا، وہ 2 مہینوں کے روزے رکھنے کے لیے تیار تھی، اب درمیان میں اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، تو یاد رکھیے گا وہ اپنے 2 مہینوں کے روزے رکھے، اور جو درمیان کے اندر اس کے ایام مخصوصہ یعنی حیض کے دن ہیں، ان کے روزے پھر الگ سے مکمل کر کے 60 روزے مکمل کرے، تو یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ لہذا جو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے بیان کیا، یہی اس کی شرعی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔